سب سے پہلے تو میں جو آپ نے تمہید باندھی ہے اس کے اوپر آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے امت کی اور پاکستان کی اس وقت صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے۔ میں تھوڑی سی بات حرمت رسول کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنوری کے اندر جب یہ حاکم اندر عام پہ آئیں، کیا میں ذاتی طور پر میں نے تھانے میں ایف آئی آر دی، ہماری جماعت کے لوگوں نے، قرآن و سنہ موومنٹ نے اس تحریک کو چلایا، کہیں پہ پرچہ درج نہیں ہوا، کوئی ضابطہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ آپ خود گواہ ہیں کہ ظفر اقبال جھگڑے کے نام ساتھ تصویر جب جس بندے نے اپلوڈ کی اس کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ حرکت میں آ گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایک جو آپ نے ابھی تمہید میں بات کی ہے ذاتی اظہار اگر مسلمہ ضابطہ اور اصول ہے جہاں سے ہم نے یہ اٹھایا ہے، مجھے آپ یہ بات بتلائیں کہ وہاں کے اندر توہین عدالت کے قانون کیوں ہیں؟ اگر آزادی اظہار مادر پدر آزادی ہے تو وہاں پہ توہین وطن کے قانون کیوں موجود ہیں؟ پوری دنیا میں ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ توہین وطن ہو، توہین فوج ہو، غداری کا پرچہ کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت دے دی جاتی ہے۔ ہم دین اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں۔ جو بندہ اس دین اسلام کے اندر آ گیا ہے، اب اس دین کا ایک ضابطہ ہے کہ اس دین کی جو سب سے سپریم پاورز ہیں، اللہ، اس کے رسول، اگر ان کی توہین ہو تو ان کے خلاف غداری کا، یہ دین سے غداری کے مرتکب نہیں ہے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ہم سے یہ کہا جی آپ حدیث پیش کرتے ہیں تو انہیں رسالت کے حوالے سے آپ بار بار یہ باتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ حرمت رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی سزا قرآن میں کہاں پہ موت ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرآن پاک سورۃ احزاب کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے ان لوگوں کو ملعون کا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جب ایک بات کی جاتی ہے جی یہ تو ملعون کا ہے، اس میں سزائے موت کا ہے، اس سے اگلی آیت نہیں پڑھتے ملعونین اینما ثقفوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملعون ہے جہاں پہ اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو بری طرح قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، شاتم رسول، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی جو سزا ہے وہ موت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب میں نے دینی ہے یا آپ نے اٹھ کے دینی ہے، ہمارا یہ نیریٹو نہیں ہے، نہ ہم قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، لیکن قانون کی اس قدر تاخیر جو ہوتی ہے وہ انسان کو انگیخت نہیں کرتی۔ پھر کوئی ممتاز قادری پیدا ہوگا، پھر کوئی غازی علم دین شہید پیدا ہوگا، اس وقت پھر مولویوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے انگیخت کرنے کی باتیں، اور یہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس اس بات کا حل، سارے علماء نے فتویٰ دیا خودکش حملے حرام ہے، اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ان لوگوں کو خود اسلامی فکر سے دور سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب آپ کا قانون اور ضابطہ کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے بارے میں حرکت میں نہیں آتا تو پھر انسان کا قانون کے اوپر اعتماد باقی رہ سکتا ہے؟ اس مسلمان مذہبی ریاست کے اندر میں طارق صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انفرادی نوعیت کے ساتھ، اگرچہ ہم نے بھی تحریک چلائی، شہداء فاؤنڈیشن وغیرہ سب ساتھیوں نے، مجلس ختم نبوت وغیرہ، لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب اگر یہ کام نہ کرتے، چودھری نثار صاحب کے عزائم سب کے سامنے ہیں، انہوں نے تو ڈیلے کر دیا ہے، ہمارے پرچے کی درخواست کو بھی ڈیلے کیا ہوا ہے، ایف آئی اے کو بلکہ الٹا ڈانٹا کہ کسی قسم کی جلدی نہ کی جائے۔ اللہ معاف کرے، یہ دین کا یعنی کیا انسان، اب بندہ ان لوگوں کو کیا کہ، یعنی ان کی حمیت اتنی کم ہو گئی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک کتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح سند سے رقم کیا ہے، اور جس نے گستاخی کی اسی کے مالک کو اس نے اس کا گردن، آج ہم جانوروں سے بھی گر چکے ہیں کہ نبی کریم کی توہین ہو رہی ہے، اور آپ نصر اللہ بھائی جانتے ہیں، آئی ٹی کے ماہرین صرف 5 منٹ 10 منٹ کے اندر اندر اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کس موبائل سے اپلوڈ ہوئی ہے تصویر، کس کمپیوٹر سے اپلوڈ ہوئی ہے، آئی پی ایڈریسز، یہ چیزیں صرف دھوکہ دینے کا، اور یہ آپ کے سامنے، آپ بتائیں کہ اس کے اوپر حکومت کا کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ جی طارق اسد صاحب میں آپ کی طرف آتا